بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 ستمبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ امپورٹڈ سرکار کے لیے نئی مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں۔ امپورٹڈ سرکار نے جو جھوٹے وعدے کیے تھے، جو میٹھی گولی دی تھی، جو دھوکہ دیا تھا، جو فراڈ کیا تھا کسانوں کے ساتھ گزشتہ ہفتے، تو اب ایک بار پھر کسان جو ہے وہ ہزارہا کسان اسلام آباد کا رخ کر چکے ہیں، اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کسان جو ہیں وہ گلجر خان پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے وہ روانہ ہوں گے یا ابھی چل پڑے ہوں گے اسلام آباد کی طرف، اور آج دن میں تقریباً 2 بجے وہ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے۔ جی ٹی روڈ سے یہ کسان آ رہے ہیں، ہزاروں کسان ہیں، سینکڑوں گاڑیاں ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد ہر طبقہ فکر، ہر شعبہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ آپ انرجی پرائسز دیکھیں تو نہ اس پر گھر کا بل ادا کیا جا رہا ہے، نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ فیکٹری چل سکتی ہے، نہ کارخانہ چل سکتا ہے، نہ کسان جو ہے وہ پانی لگا سکتا ہے، اور پھر جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو کھاد کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، کئی گنا قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو اب کسان جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کسانوں کا ایک اور گروپ آیا تھا اور ان کی لیڈرشپ کو میٹھی گولی دی گئی تھی اور دھوکے سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ابھی تک کوئی بڑا اعلان اس کے اوپر ہمیں سنائی نہیں دیا، کیونکہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کسان تو سنسیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کچھ لیڈرشپس ایسی ہوتی ہیں جو ذاتی زیادہ سودے بازی کر دیتی ہیں، لیتی ہیں، یا کوئی ذاتی مفاد لے لیتی ہیں، یا حکومت کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتی ہیں، یا نیک نیتی سے بہرحال اعتبار کر لیتی ہیں کہ شاید حکومت نیک نیتی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا خاندان اس وقت پاکستان پر مسلط ہے جن کے بارے میں عدالت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بددیانت ہیں، فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، جس میں سب سے زیادہ اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، فراری ہیں، بگوڑے ہیں، کرپٹ ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج جو کسان آ رہے ہیں، آج جو ان کا گروپ آ رہا ہے، وہ کس حد تک ریزسٹ کرتا ہے، وہ کس حد تک جو ہے وہ اس حکومت کی بات مانتا ہے، ان کے دھوکے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اب گروپ آ رہا ہے اس کے مرکزی صدر ہیں میاں عمیر مسعود صاحب، اور ان کے چیئرمین ہیں خالد حسین بھاٹ صاحب، اور جو ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں اسامہ شوکت ایڈوکیٹ صاحب ہیں، مسلسل میڈیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ میں نے جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا کا گروپ ہے اس میں بھی شیئر کی ہے یوٹیوبرز کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلی بار بھی جب کسان آئے ہیں تو سوائے بول ٹی وی کے کسی نے کسانوں کے اس ایشو کو کوریج نہیں دی تھی۔ کسانوں کے میں مطالبات بھی بتاتا ہوں، آپ کو صورتحال بھی بتاتا ہوں، اور اب یہ کسان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک کا رخ کریں گے، ہم اسلام آباد کے ریڈ زون میں جا کر ایوان کے سامنے اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اپنے مطالبات رکھیں گے۔ پچھلے ہفتے بھی جب کسان آئے تو چینلوں کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے گئے کہ آپ نے کسانوں کی کوریج نہیں کرنی، اور چینلوں نے نہیں کی کوریج۔ اور آج کسانوں کو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا، لوگوں کو کچھ ملتا ہے یہ نہیں ملتا، عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ آج بہرحال چینلوں کی آج دہاڑی لگ جائے گی، کروڑوں روپے چینلوں کو مل جائیں گے۔ جب کوئی احتجاج ہو رہا ہے چینلوں کو کالز آتی ہیں، کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، آپ نے یہ احتجاج نہیں دکھانا، اور آج بھی یقیناً یہی ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت مشکل ہے کہ بول ٹی وی کے علاوہ کوئی چینل جو ہے وہ اس طرح سے کوریج کرے جس طرح سے کوریج کرنی چاہیے، کیونکہ بڑے جائز مطالبات ہیں۔ میں کچھ مطالبات ان کے بتاتا ہوں آپ کو، پھر باقی بھی مطالبات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اوورآل مطالبات ہیں کسانوں کے۔ ایک تو ان کا ہے کہ کسانوں کے ٹیوب ویل کے بجلی بلوں میں سے ایف پی اے کو فوری طور پر نکالا جائے، اور یہ جو پچھلی بار کسان آئے تھے انہوں نے دکھایا تھا 7-7 8-8 لاکھ بل تھا ایک کسان کے، 2 جو ہے وہ میٹر تھے، ان کے 15 لاکھ روپے ان کا بل تھا۔ تو بتائیں جس کسان کا 15 لاکھ روپے بل ہوگا کیسے وہ کاشتکاری کر سکتا ہے؟ اور آگے ہم بدترین غذائی قلت کا شکار ہونے جا رہے ہیں، گندم کا بحران آ رہا ہے، آٹے کا ریٹ آپ کے سامنے جس حد تک پہنچ گیا ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ آٹے کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اور گندم کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ گندم ہم نے جب اربوں روپے کی گندم امپورٹ کرنی ہے، اپنے کسان کو پیسے نہیں دینے، اپنے کسان کا فائدہ نہیں کرنا، بلکہ پھر ہم نے ایسے کرنا ہے کہ پہلے بحران پیدا کرنا ہے، پھر ہم نے چیزیں امپورٹ کرنی ہے، اور امپورٹ میں پہلے جو ہے وہ ادھر سے الگ ہم نے کک بیکس لینے ہیں، یہاں سے اور پیسہ کمانا ہے، پوری لوٹ مار کی ایک منصوبہ بندی ہوگی۔ کسان کو فائدہ نہیں دینا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اربوں روپے کی امپورٹ کرنی ہے، امپورٹ بل بڑھانا ہے، اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے اور کک بیکس لینے ہیں۔ پھر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ٹیوب ویل کے ٹیرف کو فوری طور پر 5 روپے 35 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ کالا باغ نے بھی خوشحالی ڈیم، تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل ہے کہ خوشحالی ڈیم بننے دیں ورنہ زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ کسان کو 2 ایکڑ پر ٹریکٹر کے قرض کی سہولت دی جائے، ساتھ ہی بلوچستان اور سندھ کے سیلاب سے متاثر جو کسان ہیں ان کے لیے فوری طور پر ریلیف دیا جائے، اور کسانوں کو ان کی فصلوں کا جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے۔ ساتھ میں آپ کو اور بتا دوں، یہ
شاید وہ زبیر صاحب ہیں، وہ میرے دوسرا موبائل میں ان کا نمبر ہے، انہوں نے بھی مجھے یہ مطالبات لے کے بھیجے تھے کہ کسانوں کے سب ایشوز کیا ہیں، اور آپ یہ جتنے مطالبات ہیں کہ یہ سب جینوئن مطالبات ہیں۔ اور پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو روک دیا گیا، پھر اسلام آباد پولیس جو وہ دھمکیاں دے رہی تھی ٹویٹر کے اوپر کہ بدتر مند گاڑیاں پہنچا دی ہیں، قیدیوں والی وینیں پہنچا دی ہیں، ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، دھمکیاں دی جا رہی تھی کسانوں کو۔ اسلام آباد پولیس کو تو برباد کر کے رکھ دیا ہے جب سے یہ اکبر ناصر آئی جی آئے ہیں، جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کے اوپر، اور جب سے یہ موجودہ آئی جی اور ڈی آئی جی آئے ہیں تب سے الزامات لگ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے تھانے بک رہے ہیں، چوری چکاری بڑھ گئی ہے، ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، قتل و غارت گری اسلام آباد میں بڑھ گئی، اور بڑے برے حالات ہیں۔ کراچی سے کوئی زیادہ مختلف اسلام آباد نہیں رہا۔ اب آ جائیں جناب ان کے مطالبات، یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ زرعی ٹیوبویلز، بجلی بلز میں ناجائز ٹیکس ختم کیے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ سستی ڈی اے پی یوریا کھاد کی فراہمی اور بلیک میں جو فروخت ہے کھاد کی اس کو بند کیا جائے اور کارروائیاں کی جائیں، تیسرا یہ ہے کہ گندم ریٹ جو ہے وہ عالمی مارکیٹ کے مطابق جو ہے وہ مقرر کیا جائے، چوتھا یہ ہے کہ سبسڈی کی بجائے کھاد بیج سپرے کی ڈائریکٹ قیمتیں کم کی جائیں، اور یہی ہوتا ہے کہ سبسڈی جب دی جاتی ہے اور مخصوص طریقے سے وہاں پہ دونوں بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بیوروکریٹک سٹائل اور ہمارے ایشوز۔ اس کے بعد کسانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ فصلوں کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ وقت کاشت سے پہلے جو ہے وہ مقرر کی جائے۔ اس کے بعد ان کا یہ ہے کہ کسانوں کو آسان شرائط پر قرض دی جائیں، زرعی مشینری جدید ٹیکنالوجی مہیا کی جائے، گنے کی سپورٹ پرائس مقرر کر کے شوگر مل سے کسانوں کے سابقہ واجبات جو ہے ادا کروائے جائیں، مڈل مین آڑتی کمیشن شاپ کلچر ختم کر کے منڈی کو آزاد کیا جائے، سولر ٹیوبویلز بایو گیس پلانٹ لگانے میں تکنیکی معاونت اور سرمایہ دیا جائے، آبپاشی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر کے فی ایکڑ نہری پانی کے وقت میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ زرعی زمین کے فروخت اور رہائشی تعمیر پر پابندی لگائی جائے، فصلوں اور مویشیوں کی انشورنس دی جائے۔ تو یہ ہے کسانوں کے مطالبات۔ مجھے بتائیں کون سا مطالبہ ناجائز ہے؟ اس مطالبے پہ پنجاب حکومت جو کر سکتی ہے ان مطالبات پر، جو کے پی کی حکومت کر سکتی ہے، عمران خان صاحب جو اپنی حکومتوں سے کروا سکتے ہیں ان کو کروانا چاہیے، اور وفاقی حکومت کے ذمہ جو چیزیں ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اب یہ کسان اسلام آباد کا رخ کر چکے ہیں، اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے راولپنڈی کے شہریوں کو ان کو کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اگر یہ کسان یہاں پر دھرنا دیتے ہیں تو شہریوں کو، یہ اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کو چاہیے کہ کسان ہماری بات کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں کووڈ کے دنوں میں پاکستان وہ ملک تھا الحمدللہ جو غذائی قلت کا شکار نہیں ہوا، بڑے بڑے ملک غذائی قلت کے شکار ہوئے، اگر پاکستان غذائی قلت کا شکار نہیں ہوا تو کریڈٹ ہمارے کسانوں کو جاتا ہے۔ کسان خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، ہم سب کو فائدہ ہے، ورنہ سبزیوں کی قیمت بڑھے گی، جو ہے وہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھے گی اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کسان ڈسٹرب ہوگا۔ ہمیں ان مطالبات کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے مطالبات کو، اور اگر کسان یہاں پر دھرنا دیتے ہیں تو اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کی ذمہ داری ہے وہاں پر کھانا پہنچائیں، پانی پہنچائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ پاکستان کے مطالبات ہیں، یہ 22 کروڑ 23 کروڑ پاکستانیوں کے لیے مطالبات ہیں۔ دیکھیں اس کرپٹ حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اثاثے باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کا کاروبار باہر ہے، ان کا سب کچھ باہر ہے، انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہوتا ہے، اور جب ڈیل ہو جاتی ہے پھر اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے آ جاتے ہیں، پھر وہ یہاں پہ سینیٹر بھی بن جاتے ہیں، یہاں پہ وزیر خزانہ بھی بن جاتے ہیں، اور سارے فائدے بھی لے لیتے ہیں، پرانے اپنے کیسز بھی بند کروا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے دوبارہ گزارش ہے راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کی سے کہ اگر یہ کسان آتے ہیں تو ان کا ساتھ دیجیے، ان کو سپورٹ کیجیے، اور اس بار دیکھتے ہیں کہ جو کسان آئے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے بات چیت کرتی ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے اگر یہ آ کر بیٹھ جائے 3 4 5 دن اگر یہ بیٹھ جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امپورٹڈ سرکار ان کے مطالبات نہ مانے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ درمیان میں کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں، اور مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ہزارہ کسان آئے، ان کی لیڈرشپ نے ان کو کہا کہ واپس چلیں، شاباش نعرے لگوا کے ان کو واپس لے گئے، اب یہ لے کر آئے ہیں، اگر یہ بھی واپس لے جائیں گے حکومت کے جھوٹی اور غلط بیانیوں کے اوپر، جھوٹے وعدوں کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ تیسری پر جب وہ نکلنے لگیں گے تو ان کے ساتھ کسان نہیں نکلے گا۔ کسان یہ کہے گا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ ان کو ہماری چیزوں کے اوپر سودے بازی ہو جاتی ہے، ہمیں بیچ دیا جاتا ہے، پھر کسان نہیں نکلتا، اور اس طرح سے حکومتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسانوں کی لیڈرشپ کو دیکھ رہا ہوگا، خاص طور پہ جو ان کو لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ میرا تو جو رابطہ ہوا ہے وہ جو اسامہ شوکت صاحب ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، اور اسامہ شوکت صاحب کو جو ہے وہ میں نے کہا ہے، اور بول ٹی وی کو بھی ہم نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ وہ رضوان راؤ صاحب ہمارے جو نائٹ کے رپورٹر ہیں وہ مسلسل اس کو کور کر رہے ہیں، اور بول ٹی وی پہ خبریں چل بھی رہی ہیں، جو فوٹیجز ہم نے وہاں سے منگوائی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ جو کسانوں کی لیڈرشپ ہے، جو مرکزی صدر ہیں میاں عمیر مسعود صاحب، اور جو مرکزی چیئرمین ہیں خالد حسین باٹ صاحب، یہ اور اسامہ شوکت صاحب اور دیگر جو ان کی لیڈرشپ ہے، دیکھتے ہیں
کہ وہ بھی ایک بار پھر بیوقوف بن جاتے ہیں اس حکومت کے ہاتھوں، دھوکہ کھا لیتے ہیں اور ان کے غلط بیانی کے اوپر، ان کے فراڈ کے اوپر جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں یا وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ ہی بتا رہا ہوں، اگر یہ 4 دن کے لیے بیٹھ جائیں تو کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ یہ حکومت ان کی بات نہ مانے۔ اس وقت یہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ اسلام آباد میں کو آ کر بیٹھ جائے گا ایسے وقت پہ جب پہلے ہی تھریٹ ہے کہ عمران خان آ جائیں گے، پی ٹی آئی آ جائے گی۔ تو بھارت تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان مطالبات کو سپورٹ کرے اور بھرپور شرکت کریں، عام شہریوں کو شرکت کرنی چاہیے اس احتجاج میں، اور اس امپورٹڈ سرکار کے خلاف جو کسانوں کا احتجاج ہے اس میں شریک ہو کر کسانوں کے جائز مطالبات کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کی جو اپڈیٹس ہیں وہ بول ٹی وی پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے اور میں بھی انشاءاللہ اس پر آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔